اس نے بکواس کیا کی دوران تقریر، وہ تو ووٹ مانگنے آئی ہے، ووٹ مانگ جہنمی عورت، تو لگی ہمیں دین سکھانے۔ یہ کہتی خدا بھی تجربوں سے سیکھتا ہے، لعنت اللہ علیہ مجمعین، ان سب پہ اللہ کی لعنت۔ وہ خدا کاہے کا ہوا جس نے تجربوں سے سیکھنا ہے؟ خدا کو تجربوں کی نہیں حاجت حضرت، جو ہو گیا وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ تو سکھانے والا ہے حضرت۔ کوئی حضرت فرماتے ہیں حضرت کسی آنے والے کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہے۔ کیا ہو گیا یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اتنی، اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری وما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ارے آج تمہارا 10 روپے کا نقصان ہو جائے تو تم بولنے، لڑنے، نکلنے کے لیے تیار ہو۔ آج اللہ کی شان میں جتنی مرضی کوئی بے ادبی کر دے، آج اللہ کے لیے جو مرضی کو کہہ ڈالے۔ حج کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ کسی کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہو گیا؟ یہ کیسا فکرہ ہے کہ اللہ بھی تجربوں سے سیکھتا ہے؟ کیونکہ اس وقت کام گرم تھا، میں نے کہا فتنہ ڈلے گا، میں خاموش رہا، لیکن آج بھی کانٹا میرے دل میں چبھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں بولا۔ حضرت ریکارڈنگ موجود ہے۔ وہ خبیثہ تاڑن جس نے یہ بکواس کی، کہتی اللہ بھی تجربوں سے سیکھتا ہے۔ کوئی سامنے نہیں تھا اس وقت جو اٹھ کے اس کا منہ توڑتا۔ اپنی زبان بند کر، تو اللہ کی شان میں توہین کرتی ہے؟ کیا تو مقام الوہیت سے آگاہ نہیں ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس کو دلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کا بھی علم ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کو سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیوں کا بھی علم ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ جو بالی ہوتی ہے نا گندم کی، جب خوشے میں گندم کے دانے اگتے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے قلم قدرت سے، اگر اس دانے میں نکلنے والے آٹے کو 10 بندے کھائیں گے، اللہ اپنے علم قدرت سے اس دانے کے اوپر 10 بندوں کا نام لکھتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ایک دانہ تو میں نہیں کھاؤں گا، دانے چکی میں جائیں گے، پس کے ان کا آٹا بن جائے گا۔ اب ایک گندم کے دانے میں سے نکلنے والا آٹا پتہ نہیں کتنے کتنے پیڑوں میں جائے گا، کتنی کتنی روٹیوں میں جائے گا۔ وہ ایسا علم رکھنے والا ہے، اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 30 بندوں کے پیٹ میں جائے گا، تو اپنے قلم قدرت سے 30 بندوں کا نام گندم کے دانے میں لکھتا ہے۔ وہ ایسا زبردست علم رکھنے والا ہے، کیا وہ بھی تجربوں سے سیکھے گا؟ لیکن کیا کریں حضرت، ایویں ہمیں مار نہیں پڑ رہی۔ اس لیے میرے دوستو، خدا کا واسطہ ہوش کرو، ہوش کرو، چھوڑ دو مانگت کو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، چھڑ دو انہاں منگتیاں دا پیچھا، او اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ آؤ بتاؤں تمہیں، جو اس کے سوالی بنے، پھر سارے دروں سے انہوں نے منہ موڑ دیا۔ بڑے بڑے دروں والے بھی آ کر ان کے قدموں میں گرتے رہے، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ آپ طواف کعبہ میں مشغول تھے، بادشاہ وقت بھی طواف کے لیے آیا۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت طواف کعبہ چھوڑ کر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن حضرت سالم بن عبداللہ محفیت کے عالم میں طواف کعبہ میں مشغول رہے۔ بادشاہ کو آپ کا یہ فعل بڑا برا لگا کہ سالم میری تعظیم کے لیے نہیں آیا، لیکن کہہ کچھ نہیں سکا۔ آپ کی علمی وجاہت، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ۔ اب وہ بھی طواف کعبہ میں مشغول ہو گیا، لیکن توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کیا کروں کہ سالم بھی میرے آگے جھک جائیں، سالم بھی میرے ماننے والوں میں ہو جائیں۔ طواف کرتا کرتا آپ کے قریب آ کر کہتا، سالم، یہ لوگ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر میری طرف متوجہ ہوئے، چال چلی نا، مجھے ان کا یہ فعل اچھا نہیں لگا، لیکن تو اللہ کی طرف متوجہ رہا، مجھے تیرا یہ فعل بڑا اچھا لگا۔ بتا کیا مانگتا ہے؟ ہم پتہ نہیں ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے کام سے کروا۔ آؤ دیکھو، سنو حضرت، ارے بادشاہ وقت آ کر ان کو کہا کرتے تھے بتاؤ اگر کوئی کام ہے۔ آپ رک کر فرمانے لگے، سالم تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے؟ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے آپ اپنی حاجت کوئی بیان کریں، گناہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اس کو چھوڑ کر تجھے حاجت بتاؤں؟ کیا تجھے حاجت بتاؤں؟ وہ چپ ہو گیا۔ آپ طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے، آپ زمزم پیا، باہر نکل گئے۔ جب آپ مسجد حرام سے باہر نکلے نا، بادشاہ بھی پیچھے آ گیا، آ کر کہتا سالم مجھ سے واقعتاً خطا ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا معاف کیا۔ پھر چال چل کے کہتا ہے سالم اب تو تم مسجد سے باہر آ گئے، اب تو کچھ مانگو۔ فرمانے لگے
اچھا یہ بتا دین کی نعمت مانگو کہ دنیا کی مانگو؟ عرض کرتا حضرت دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں، میں آپ کو کیا دوں گا، اس میں تو ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں، ہاں دنیا کی کوئی نعمت مانگی؟ فرمایا دنیا تو کبھی میں نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگی؟ ہاں حضرت مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اور مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے تعجب اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس شخص پر تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو گیا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طرح اس پر روتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس شخص پر تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو گیا ہے، لیکن اس شخص پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہو جانے سے بڑا حادثہ ہے۔ جسم مردہ ہو گیا، اگر زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہے تو اللہ آگے ایک نئی زندگی عطا کریں گے، لیکن حضرت اگر دل مردہ ہو گیا تو یہاں بھی خرابی ہے، پھر آگے بھی خرابی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہارا مال نفع دے گا نہ تمہارا کنبہ نفع دے گا، مال ولا بنون، نہ تمہارے بیٹے نفع دیں گے۔ ہاں پھر اس دن نفع دے گی تو کون سی چیز نفع دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نفع دے گا تو سلامتی والا دل نفع دے گا، وہ دل جو زندہ ہے، وہ دل جو بیدار ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص تھا اور وہ عین دوپہر کے وقت دیا جلا کرنا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، کبھی اس کونے میں کرتا، کبھی اس کونے میں کرتا، کبھی اس کونے میں کرتا۔ جب چند نام نہادانہ شخص انہوں نے دیکھا نا وہ یہ دوپہر کے وقت دیا جلا کر کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کیا تلاش کر رہا ہے، تو سارے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہنے لگے او بھائی کیا سورج کی روشنی کافی نہ تھی کہ تم نے ساتھ دیا بھی جلا لیا، کیا تلاش کر رہا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں جو تلاش کر رہا ہوں مجھے آج تک سورج کی روشنی میں تو نہیں ملا، میں نے کہا چلو دیا جلا کر روشنی بڑھا لیتا ہوں، شاید روشنی کم ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا، لیکن وہ دیا جلا کر بھی نہیں مل رہا۔ تو مولانا فرماتے ہیں وہ اس سے پوچھنے لگی وہ تو تلاش کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اور حضرت یہ بات ہے 700 ہجری کی اور اب 1339 ہجری ہے۔ آپ خود تصور کرو اس وقت بھی انسان اتنے کم یاد تھے، تو خود تصور کرو آج کیا ہوگا۔ وہ دانا شخص اس سے کہنے لگے وہ تو انسان تلاش کر رہا ہے تو یہ جو اتنے بیٹھے ہیں یہ انسان نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ تو لوگ ہیں، انسان کہاں ملتا ہے؟ ہاں کیوں حضرت انسان کون ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، انسان تو وہ ہے جو ذکر الہی سے زندہ ہے حضرت، اور جس کو دنیا نے مار ڈالا ہے وہ کیسے انسان ہو گیا؟ اس لیے حضرت اپنے دلوں کو ذکر الہی سے زندگی دو، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے تقویت دو، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے روشن و منور کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ بھی جاتا ہے۔ حضرت یہ زنگ ہی تو لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے دل بے حس ہو گئے ہیں، آج اپنے بھائی کو ہم بلانے کو نہیں تیار، آج اپنی بہن کو بلانے کو ہم نہیں تیار، کیوں یہ اندر مر گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے، اس کو زنگ نے اندھا کر دیا ہے، زنگ نے اس کی بینائی سے چھین لی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ کہتا ہے دل ہے لیکن پھر بھی یہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن یہ پھر بھی دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن یہ پھر بھی سنتے نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِکَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہیں، بل ہم عدل، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ ارے جانور بھی میری تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ کیسے
میں اتنا گھبرا گیا، نہیں خیر ہی ہے، میں خیر ہی ہے تو سارے سر پھڑ کے کیوں بیٹھے تھے، کی ہو گئے؟ کیونکہ ان کے 2 بیٹے باہر بھی ہیں۔ میں گھبرا گیا کہ خدا نہ خواستہ بہن کو حادثہ نہ ہو گیا، اور میں باہر والے بھی خیر نہ وہ بھی خیر آ، میں اللہ دے بندے ہویا کہ یہ سارے سر پھڑ کے منہ لمکا کے بیٹھے تھے، کی ہویا؟ میں پریشان کر چڑھے تھے۔ تو ان کی فیملی میں نا ایک فیکٹری عامل بھی ہے، تو اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہیں بھیجا۔ ویکھو نا بھائی مجید نے سانو اپنے منڈے دے ویاہ تے نہیں بلایا، سارے سر پھڑ کے بیٹھے۔ بھائی مجید فیکٹری والے اپنے منڈے دے ویاہ تے نہ بلان تے سارے سر پھڑ کے بیٹھے، لیکن 5 بار دن میں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے تو کبھی کوئی سر پکڑ کے نہیں بیٹھے۔ مجھے مسجد میں نہیں اس نے آنے کی توفیق دی۔ مجید فیکٹری والا اگر اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہ بھیجے تو سارا گھر سر پکڑ کے بیٹھ جائے، صفے ماتم بچ جائے، لیکن اگر 5 بار اللہ کے گھر میں نہ بلایا جائے تو کسی کو کوئی فکر نہ گزرے، کسی پر کوئی فکر نہ لاحق ہو، کوئی صفے ماتم نہ بچے۔ ارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، تکبیر اولا امام کے ساتھ آ کر اللہ اکبر کہنا۔ ایک صحابی تھے تو ان کی تکبیر اولا رہ گئی ایک دن، تو کوئی 1-2 صحابی ان کے پاس افسوس کرنے کے لیے آئے کہ بھئی آج تو تیری تکبیر اولا رہ گئی، تو رو کر کہنے لگے اگر اس کے برعکس میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو سارا مدینہ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے آتا، وہ لیکن میری تکبیر اولا رہ گئی، کوئی افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ان کے لیے حضرت تکبیر اولا کا رہ جانا بھی اتنا بڑا حادثہ تھا، بلکہ بیٹے کے انتقال سے بھی بڑا حادثہ تھا۔ وہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو سارا مدینہ افسوس کرنے کے لیے آتا، لیکن تکبیر اولا رہ گئی تو صرف 3 لوگ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت تصور کرے نماز کا رہ جانا ان کے لیے کتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ آج اگر مجید فیکٹری والا اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہ بھیجے تو حضرت صفے ماتم بچ جائے، سارے اپنے اپنے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ خدا خیر کرے مجید فیکٹری والا کہیں ہم سے خفا تو نہیں ہو گیا؟ مجید فیکٹری والے کے خفا ہونے کا تو ہمیں بڑا خدشہ ہے، مجید فیکٹری والے کے ناراض ہو جانے سے تو ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے حضرت اس کی ناراضگی سے آج کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ 5 بار دن میں اپنے گھر نہ بلائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مجید فیکٹری والا ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجید نام نہیں ہے، میں نے خود نام بدلا ہے تاکہ کسی کی گمان نہ لگے۔ اگر وہ ناراض ہو تو فکر ہے، آج وہ پیسے والا بندہ ہے، اس نے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا، اس کا نہ بلانا تو ہمیں فرق ڈالتا ہے، لیکن حضرت ہمیں کبھی یہ بات ہمارے خیال میں نہیں گزری، وہ 5 بار اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی اپنے گھر میں آئے۔ اس لیے حضرت نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح، نہ کرو۔ روز قیامت سب سے پہلے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا وہ مجید فیکٹری والے کو راضی رکھے آئی کہ نہیں رکھے، سب سے پہلے اللہ اس دن تم سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ سب سے پہلے مجید فیکٹری والے کے ناراض ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب سے پہلے اللہ اس دن پوچھیں گے بتا بھائی نماز، بتا بھائی نماز، بتا بھائی نماز۔ اسی لیے تو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے نا، صاحب سب کا ایک ہے، سارے صاحب ایک ہی ہے نا، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ حکیم صاحب کہا کرتے تھے بابا جی 100 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے، آج تک کبھی کوئی نہیں جی آیا جنہیں آ کے کیا حکیم صاحب رب بھی ملا دے ہو۔ 100 سال عمر ہے، کبھی آج تک کسی نے آ کے نہیں کیا حکیم صاحب اے تو دسو کہ میرا رب میرے نال خوش ہے کہ ناراض ہے۔ 100 سال عمر ہے، کبھی کسی نے آ کے نہیں کیا حکیم صاحب رب ناراض ہے سلائی کروا دے۔ سب دنیا میں پڑ گئے ہیں، ہاں وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو نکاح سب دنیا میں لگ گئے، او نہ روس جائے، او نہ روس جائے، او نہ روس جائے، او نہ روس جائے۔ اللہ حضرت کیا فرق پڑے گا اس کے اٹھنے سے؟ اصل معاملہ تو وہاں سے ہے، جے وہ بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ کئی بار بیان کیا اس کو دل میں اتارو حضرت، اس کو دل میں جاری کرو اس کو خود پر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ بھی بے نیاز ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، خدا خود اپنے انبیاء کی تعلیم و تربیت کرتا ہے،
पास सुई लेने के लिए गए, काफ़ी देर बातें होती रही। आपने फरमाया यार एक सुई तो दे। उसने कहा नहीं जनाब सुई नहीं है। आपने फरमाया तेरी मेरी यारी में सुई की क्या हैसियत है, वो आम सी मामूली सी चीज़ है। उसने कहा नहीं हजरत सुई नहीं है। आप उसको बड़ी बचपन की बातें याद करवाई। उसने कहा नहीं हजरत सुई नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर वापस तशरीफ लाए। फरमाया कलीम क्या बनी खास दोस्त थे। अर्ज़ की या अल्लाह तो मेरा बड़ा खास दोस्त है, दोस्ती का भी इनकारी नहीं है, लेकिन कहता है सुई नहीं लूंगा। फरमाया फिर जाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गए, जाते कदमों में गिर गया, सारी सुइयां आपके कदमैन शरीफैन में डाल दी और अर्ज़ करता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने क्या सारी सुइयां ही आपकी हैं, क्योंकि हुक्म एक का था। आपने एक सुई उठाई और आ गए। अल्लाह ने फिर पूछा मेरे करीम क्या बना। अर्ज़ की अल्लाह जी मामला है, पहले एक सुई देने को तैयार नहीं था, अब मैं गया तो सारी सुइयां मेरे कदमों में डालकर खुद भी गिर गए और कहने लगा है अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से खता हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। तो जवाब आया मेरे करीम तू जानता है ये मामला क्या है। अर्ज़ की अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। फरमाया पहले भी उसके दिल में मैंने डाला था, बाद भी उसके दिल में मैंने डाला था। ला ततहर्रक ज़र्रतन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जे ओ बेली कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा। तू जिसे चाहेगा मुल्क अता करेगा। पा मजीद नाराज़ होना की फर्क पैदा है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, तू जिससे चाहेगा मुल्क ले लेगा। व तुइज़्ज़ु मन तशा, तू जिसे चाहेगा इज्जतों के ताज अता करेगा। व तुज़िल्लु मन तशा, तू जिसके चाहेगा गले में तो के जिल्लत डाल देगा। बियदिकल खैर, खैर तो तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जे ओ बेली सब जग बेली, अन बेली भी बेली। हाँ हजरत अगर उधर से रहमत है तो फिर रास्ते में चलता हुआ वो शख्स जिससे आपकी कोई आशनाई नहीं, वो भी आपके ऐसे काम आएगा कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन हजरत अगर उधर से मामला कुछ और है तो आपका अपना भी आपके काम नहीं आएगा। इसलिए इन लोगों का इतना ख्याल न रखा करें कि ये खुश है या नाराज है। रखना है तो अल्लाह जल्ला शान की खुशी का ख्याल रखा करें। बस हजरत इस बात को जान लो कि मामलत गोलू मंगण वाला हमेशा रहता हो उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली ना। हजरत इन सवालियों के दरों पे जाना छोड़ो और किसी अल्लाह वाले के दर को पकड़ लो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा को पकड़ लो, फिर देखो तो सी रंग क्या पैदा। और असल हजरत कमाल भी ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने आगे भी कई बार अर्ज किया, हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाहि तआला बहुत बड़े आलिम थे, जय्यद उलमा में आपका शुमार था। आप हक की तलाश में ना निकल खड़े हुए तो हक की तलाश आपको हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला की खानकाह में नहीं आई। आपने 1 साल तक हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला की मजलिस को इख्तियार किया, ना कुछ अपनी कही ना कुछ उनकी सुनी। 1 साल के बाद ना जो आपके पास सामान था आप उसे बांध कर गठड़ी बनाकर हजरत जुनैद की बारगाह में इजाजत लेने के लिए हाजिर हुआ। आपने फरमाया नौजवान कैसे आना हुआ, ना कुछ अपनी कही ना कुछ हमारी सुनी। तो हजरत अबू बकर वास्ती आगे से कहते हैं हजरत मैं तो तलाशी हक के लिए आपके पास आया था, लेकिन आप में तो वलियों वाली कोई बात ही नहीं। वही मौलवियों वाला अंदाज, दरसो तदरीस, वादो नसीहत, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सलातुल लैल, तिलावत कुरान करीम। आपने फरमाया तुम्हारे लिए वली होने के लिए क्या, तुम्हारे नज़दीक वली होने के लिए क्या ज़रूरी है। तो अर्ज़ करता है हजरत ना तो आप अपने मुसल्ले के नीचे से निकाल कर लोगों में पैसे तकसीम करते हैं और ना ही आप पानी और हवा में मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ते हैं। आप में तो वलियों वाली बात ही कोई नहीं। तो आपने आगे से जवाब दिया हाँ 1 साल में ना तो तूने मुझे मुसल्ले के नीचे से निकाल कर पैसे बांटते हुए देखा, ना तूने मुझे हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते देखा, ना तूने ये मुसल्ला मुझे पानी पर बिछाकर नमाज पढ़ते देखा। वो ये तो बता इस 1 साल में तूने जुनैद को कोई काम हुजूर की सुन्नत के खिलाफ भी करते देखा। हजरत अबू बकर वास्ती अर्ज करने लगे हाँ ये बात है, आपको एक काम भी हुजूर की सुन्नत के बगैर करते नहीं देखा। आपने पकड़ के ना हजरत अबू बकर वास्ती के हाथ को आपने झटका
جھٹکا دے کر فرمایا جا پھر جنید کی یہی کرامت ہے. آپ پر فجر طاری ہوا، گریباں چاک کر دیا اور ہائے ہو کے نعرے بلند کرتے ہوئے جنگل کو بھاگ گئے. 6 ماہ بعد پھر لوٹ آئے. آپ نے پھر ہاتھ پکڑ کر وہی سوال پوچھا، کیا تو نے جنید کو پورے اس 1 سال میں ایک کام بھی حضور کی سنت کے خلاف کرتے دیکھا؟ حضرت ابوبکر واسطی نے عرض کی نہیں حضور یہ نہیں دیکھا. آپ نے ہاتھ پکڑ کے پھر جھٹکا دیا اور فرمایا جا جنید کی یہی کرامت ہے. پھر ہائے ہو کے نعرے بلند کرتے ہوئے جنگل روانہ ہوئے. پھر 6 ماہ کے بعد لوٹ کر واپس آئی. آپ نے ہاتھ پکڑ کر پھر یہی سوال دہرایا، کیا تو نے اس 1 سال میں جنید کو کوئی کام بھی خلاف شرع کرتے دیکھا؟ حضرت ابوبکر واسطی نے عرض کی نہیں حضور یہ نہیں دیکھا. آپ نے ہاتھ پکڑ کے پھر جھٹکا دیا اور فرمایا جا جنید کی یہی کرامت ہے. اس دفعہ حضرت ابوبکر واسطی کو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے سینے سے لگا کر ان کا سینہ معرفت کے نور سے روشن کر دیا. ہاں حضرت کمال یہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع. اس لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں حضرت یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے حضرت جو میں نے بیان کیا نا، کیونکہ آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جب ولایت کا معیار یہی رکھ دیا گیا ہے. آج ولایت کا معیار اتباع سنت نہیں رہا. آج ولایت کا معیار پھر یہی ٹھہرا ہے وہ جناب فلانے بابے اور انہوں تو بڑے کرنی والے ہیں. نہیں حضرت، اصل وہی ہے کہ جس میں تم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا رنگ دیکھو، جس کو تم حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں رچا بسا دیکھو، اس کو ولی سمجھنا حضرت، باقی کسی کے دھوکے میں نہ آنا. میں نے پہلے بھی بیان کیا حضرت، اس کے بعد تو جمعہ پڑھنے بھی نہیں آئے دوبارہ. وہ مجھے بڑا کہنے لگے حضرت میں تو اپنے پیرا کل کرنے بھائی، ہم تو ان کے جو دروں کی خاک ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے سر کا تاج ہے. میں کافی دیر ٹالتا رہا صرف اسی ڈر سے کہ پتہ نہیں وہاں جا کر کیا دیکھنے کو ملے گا اور یہ تعلق بھی جاتا رہے گا. وہ آخر حضرت ہم چلے گئے، یہ لاہور سے آگے ہم گئے. ماشاءاللہ بڑے ہیلتھی پیر صاحب تو بیٹھے تھے، باتیں ہوتی رہی. باتیں کیا تھی حضرت؟ جہالت کا پلندہ، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک کی توہین، آیات مبارکہ کی منچانی تشریح، صحابہ پر تان، اولیاء اللہ پر جو ہے نا وہ تانے، اپنا ایک سلسلہ، ایسی دل دی نماز پڑھنی. بہرحال حضرت سردیاں تھیں، ظہر کا وقت بڑا تنگ ہونے لگ پڑا، تھوڑا وقت رہ گیا، کوئی زور کے لیے نہیں اٹھا، نہ پیر صاحب نہ مرید. میں بڑا حیران و پریشان ہوا. آخر میں اجازت لے کر، کیونکہ والفتنۃ اشد من القتل، میں بڑے طریقے سے باہر نکل آیا. آ کر وضو کر کے جلدی میں نے زور پڑھی. بڑا پرتکلف کھانا آیا، کھانا کھا کے ہم چل نکلے. میں نے وہ جو مجھے لے کر گیا تھا نا، میں نے مرید سے پوچھا، میں نے کہا حضرت نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا جی حضرت جڑے نے نا وہ دل دی نماز پڑھتے ہیں. تو میرے سامنے حضرت انہوں نے کم از کم اکیلے 2 کلو گوشت کھا لیا. 2 حضرت صاحب کی بیویاں تھیں، 13 حضرت صاحب کے بچے تھے. میں نے مرید سے پوچھا، میں نے کہا حضرت صرف نماز ہی دل کی پڑھتے ہیں، کھانا نہیں دل کا کھاتے؟ صرف حضرت نماز ہی دل کی پڑھتے ہیں؟ 13 بچوں اور 3 بیویوں کی دفعہ ان کا دل کدھر گیا حضرت؟ ایسے لوگوں کے دھوکے سے محفوظ رہو حضرت. ہر کام کرنا ہے، بس جب نماز کی باری آئے گی تو پھر نماز دل کی پڑھی جائے گی. ہاں حضرت جو نماز دل کی پڑھتے ہیں، نہ تو انہیں کھانے کا ہوش، نہ انہیں بیویوں کا ہوش، نہ ان کو بچوں کا ہوش. وہ تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کو اس دنیا سے کیا لگے حضرت؟ وہ ایسے نہیں ہے حضرت. یہ ڈھونگی ہے، یہ دین کو دھوکہ دینے. اور جتنا نقصان ان لوگوں نے دین کا کیا ہے حضرت، شاید اتنا نقصان دین کا اور کوئی نہ کر سکے. اس لیے حضرت ایک ہی معیار رکھو، اور وہ معیار کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت. حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت. جو ہمارے بڑے تھے نا، جو اکابرین تھے، ان کا معیار تو بڑا سخت تھا حضرت. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی ولی کے بارے میں لوگوں سے سنا. آپ اٹھ کر اس کی زیارت کو نکلے. آپ فرماتے ہیں جب میں گیا نا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا. نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے حضرت، حضور کی اتباع نہ کرنا یہ تو ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس نے صرف کیا کیا؟ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا. آپ فرماتے ہیں میں یہ کہہ کے واپس لوٹ آیا، جو اللہ کے گھر کی تعظیم ہی نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گئے؟ نماز نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا حضرت. ان لوگوں میں یہ جو دل کی نماز آج انہوں نے نکال لی ہے، ان میں تو اس کا سوال ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی حدیث کو جانتے تھے. من ترک
ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ اور حضرت جو کفر جیسا کام کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں پر من و ان عمل کرتے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے دوستو ان لوگوں کے دھوکوں سے محفوظ رہو، ان لوگوں کے دھوکوں میں نہ ہو۔ بلکہ ولی کون ہے کہ جس کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس کو دیکھ کر تمہیں راہ یاد آئے۔ ولی تو وہ ہے جس کو تم دیکھو تو تمہارا جی ذکر الہی کرنے کو چاہے، جس کی محفل میں جب تم جا کر بیٹھو تو تمہیں دنیا اور وما فیہا جو کچھ ہے وہ بھول جائے، اور اگر یاد رہ جائے تو صرف اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام رہ جائے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں حضرت؟ یہ تو آج امت کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور قربان جاؤں حضرت، جیسے میں نے پہلے کہا نا، اصل حضور کی سنت یہ ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور نبی کریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام یہ وہ نہیں جی ایسی دل دی نماز پڑھنے ہیں، واہ بھائی واہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام 5 نمازوں کی ادائیگی کے باوجود بھی رات کو اس قدر زیادہ کثرت سے اللہ کے حضور قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا اللہ نے آپ کو معصوم پیدا نہیں کیا؟ تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں عائشہ تو پھر کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ حضور رات کو اتنا قیام کریں۔ آج حضرت پیرانے پیر جتنے بھی ہیں نا، تم جاؤ گے تو حضرت 11ویں انہوں نے بڑے ڈنکے سے بنانی ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے 11ویں مناتے ہیں۔ ان کا 11ویں والے پیر سے کیا تعلق ہوا؟ ایک دن یہ شیطان لعین جس نے ان سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے 11ویں والے پیر کے پاس بھی آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ریاضات میں عبادات میں مشغول تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور پھر وہ روشنی پورے آسمان پر پھیل گئی، اور پھر اس روشنی میں سے ایک پیرے دانا شباہت کے لحاظ سے ظاہر ہوا اور آ کر مجھے کہتا ہے اے عبد القادر ہم تیری اس عبادت سے بڑے خوش ہوئے اور آج کے بعد ہم تجھ سے شریعت کو اٹھاتے ہیں، تجھ پر کوئی پابندی نہیں، تو نماز نہ پڑھا کر، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ آپ فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ 5 نمازوں کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور رات کو اس قدر زیادہ قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا۔ ارے نہ ان سے پہلے کوئی محبوب خدا ہوا نہ ان کے بعد کوئی محبوب خدا ہو سکتا ہے۔ وہ مقام وہ مرتبہ جو حضور کو اللہ نے عطا کیا نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو مل سکتا ہے۔ حضور کو تو تہجد کا بھی حکم ہو، حضور تو رات کو اس قدر زیادہ کثرت سے قیام کرے کہ مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جائے۔ عبد القادر تو نے ایسا کون سا مقام پا لیا ہے کہ تجھ سے آج کے بعد چرا اٹھا لی گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان لعین ہے۔ فرماتے میں نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی، وہ پیرے دانا جو بنا ہوا تھا وہ اپنی اصل شکل میں آ کر زمین پر گرا۔ اب اس نے اپنا دوسرا وار کیا۔ حضرت اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا، بچے گا وہی جو اللہ کی پناہ میں جائے گا۔ باقی تو یہ وہ ہے جو فرشتوں کو بھی توحید کی تعلیم دیا کرتا تھا، یہ تو وہ ہے جو فرشتوں کو بھی اللہ کے راز سکھایا کرتا تھا۔ دوسرا پھر اس نے اپنا داؤ چلا اور کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم میں نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے فضل الہی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تو کسی کے گھر جائے اور اس نے اپنے دروازے کے باہر ایک خون خار کتا باندھ
اشارہ کرے گا اور وہ کتا تجھ پر بھونکنا بھی چھوڑ دے گا اور بڑے آرام سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو شیطان ہے نا، یہ بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے نہیں لڑ سکتا۔ ہاں، جو اس کا مالک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اس کی پناہ میں آ جا، پھر نہ تجھ کو کاٹے گا، نہ تجھ کو بھونکے گا، نہ تجھے تنگ کرے گا، نہ تیرے راستے میں آئے گا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سچے دل سے صرف اعوذ باللہ زبان پر نہ ہو بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے، دل اور زبان یکجا ہو کر جب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ تحفظ پڑھنے والے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دیتا ہے، 10,000 پردے۔ لیکن اگر اعوذ باللہ صرف زبان پر ہو تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ اس لیے کبھی زبان سے نہیں، صرف خالی زبان سے نہیں بلکہ دل کو بھی زبان کا رفیق بنا کر کبھی اعوذ باللہ من الشیطان